السلام علیکم ناظرین، ہمارے ملک کی سیاست ایک بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ اگلا مہینہ اس میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے اس کی تفصیل میں تھوڑی دیر میں جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا کہ ویکینڈ پہ لاہور میں عمران خان صاحب نے جلسہ کیا۔ اس جلسے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو نااہل کر کے نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس لانے کا پلان تیار ہو چکا ہے اور عمران خان یہ ڈیل کبھی نہیں مانے گا۔ کیا کہا عمران خان صاحب نے، ذرا سنیے۔ اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ، وہ بھگوڑے کو بلاؤ جو جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے، اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی اگر اس کا جو بین ہے وہ ہٹایا جائے۔ جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں کان کھول کے سن لو، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا۔ یہ عمران خان صاحب نے تو واضح اپنا موقف دے دیا۔ ساتھ ہی لگتا ایسے ہے کہ جو جلسوں کا اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے، کل ہی اپنی پرسوں کی تقریر میں انہوں نے تمام پاکستان میں جلسوں کا جو اعلان کیا تھا اس کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ممکنہ نااہلی ہے توشہ خانہ کیس میں، وہ اس کے خلاف ایک گراؤنڈ ورک بنائیں گے، اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح ان کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایکویشن میں میاں صاحب کی واپسی کا معاملہ سامنے آیا ہے، یہ بات مسلم لیگ نون کی جانب سے کافی دنوں سے کہی جا رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے آنے والے الیکشنز میں۔ اور جب پوچھتے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے، آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے، تو کہتے تھے جب تک میاں نواز شریف آ کے مسلم لیگ نون کو لیڈ نہیں کرتے تب تک اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میاں صاحب کو سزا ہو چکی ہے۔ میاں صاحب سزا کے دوران کے ہوتے ہوئے جیل میں تھے جب ان کو ان کی صحت کی وجہ سے ایک ایفیڈیوٹ میں 50 روپے کے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ اپنا علاج کرائیں اور اپنی رپورٹیں بھیجتے رہیں، اور جو ہی ان کے حالات بہتر ہوں وہ پاکستان واپس آئیں اور سیدھے واپس جیل جائیں۔ یہ تھی وہ ارینجمنٹ۔ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ اب اس ارینجمنٹ کو بدلا جائے، میاں صاحب کے کیس صاف کیے جائیں، ختم کیے جائیں، اور میاں صاحب کو الیکشن کیمپین لیڈ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر یہ ہوگا تو یہی ہوگی وہ لیول پلینگ فیلڈ۔ آج میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے اس لیول پلینگ فیلڈ کا ہی ذکر کیا۔ نواز شریف ستمبر میں پاکستان اس قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ پاکستان کا موسم ماحول ٹھیک ہے۔ آج کے ڈاکٹر جو ہیں یہ پاکستان کے عوام ڈاکٹر ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ۔ عوام ڈاکٹر ہیں، یہ میاں جاوید لطیف صاحب کا فرمانا تھا۔ مسئلہ ہے کہ میاں صاحب جب گئے تو بھی ڈاکٹرز کے کہنے پر گئے اور واپس آئیں گے تو بھی ڈاکٹرز کے کہنے پر واپس آئیں گے، یہ میاں جاوید لطیف صاحب بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ مسلم لیگ نون کی ایک بڑی سیدھی پوزیشن ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ لیول پلینگ فیلڈ اسی کو کہتے ہیں، میاں صاحب کے کیس ختم کریں، میاں صاحب کو پاکستان واپس آنے دیں۔ جاوید لطیف صاحب تو پچھلے سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اگلے مہینے پاکستان واپس آ جائیں گے، اور جب بھی مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا جاتا تھا اس طرح کے کسی بھی بیان کے بعد تو مسلم لیگ نون کہتی تھی ان کے بیان کو سیریس مت لیا کریں۔ اب دیکھنا ہی ہے کہ اس بیان کے بعد کیا اس بیان کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، یا ماضی کے بہت سے بیانات کی طرح میاں جاوید لطیف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے ایک اور تاریخ دے دی ہے کہ پہلے اکتوبر تھی، پھر نومبر ہوئی، پھر دسمبر ہوئی، اور جنوری فیبری کرتے کرتے اب ستمبر کی ایک اور تاریخ آ گئی ہے آپ کے سامنے کہ میاں نواز شریف صاحب ستمبر میں واپس آئیں گے۔ لیکن کیا کوئی معاملہ ارینج ہوگا جس کے تحت، کیونکہ ان کو جانا جیل ہے، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے کیس میں، ٹھیک ہے غلط کی بحث مسلم لیگ نون کرتی رہے گی، لیکن اس کا پروسیس یہ ہے کہ وہ پہلے جیل جائیں گے، ان کی ضمانت لگی ہوئی ہے، اگر ضمانت ہوگی تو وہ باہر آ سکیں گے، ورنہ وہ واپس باہر نہیں آ سکیں گے۔ ان کی غیر موجودگی میں ایسا کوئی بھی پروسیس اور پروسیجر نہیں ہو سکتا۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ وہ نواز شریف صاحب کو جیل نہیں جانے دیں گے۔ اس میں کیا کہا انہوں نے، یہ بھی سن لیں۔ کیونکہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، کیونکہ ثاقب نثار کا فیصلہ ہے، کیونکہ ثاقب نثار کی ہدایت پر ہمیں سزا سنائی گئی تھی، ہم نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ ایک پاکستانی پالیٹکس کا ٹوسٹ ٹرنز ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی کی اور اپنی منشا کے مطابق
کسی فیصلے کو مانتا ہے اور کسی کو نہیں مانتا. اور پاکستانی پالیٹکس میں ہی ہوتا ہی ہے. ظاہر آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کسی فیصلے کو دے کر کہتی ہے سیاسی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلہ ہے, اور پھر اسی کورٹ سے, یعنی اسی طرح کے سپریم کورٹ سے کوئی دوسرا فیصلہ آئے گا تو وہ کہیں گے آج قانون اور آئین کی فتح ہو گئی ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ ایک چیز ہے عدلیہ کے لیے بھی, کہ ان کے فیصلوں کے لیے, ان کے فیصلوں پر جس طرح اگر کریڈیبلٹی نہیں ہے یا لوگ نہیں مانتے, لوگ نہیں ماننا چاہتے, کیا صرف سیاست کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ یہ بہت سا نظام کے اندر گڑبڑ ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن عدلیہ کے ساتھ مسلم لیگ نون کی تاریخ بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. وہ تاریخ بھی سب جانتے ہیں کہ کیسے 8 سال بعد اگر ایک کیس ان کا کھل جاتا ہے اور ان کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے کسی کیس میں تو وہ بھی ہوتا ہے, اور 8 سال بعد ان کے کیس نہیں بھی کھلتے حدیبیہ کے, اور وہ بھی انہی عدالتوں سے ہوتا ہے. یہ مسلم لیگ نون کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ جو چلتا رہتا ہے عدالتوں کے ساتھ, جو کہ بقول اعتزاز احسن کے کہ وہ ان کا ایک دوسرا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ. اب دیکھنا یہ ہے جو بنیادی سوال آج ہمارے سامنے کھڑے, بہت سے بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب اگلے چند دنوں میں ملے گا. کیا واقعی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب, خصوصاً عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آنے والا توشہ خانہ کیس میں, کیا واقعی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اب ممکن ہو گئی ہے؟ کیا واپس آ کے وہ جیل جائیں گے اور ایک نظر آئے گا کہ چاند ہی دنوں میں ضمانت ہو گئی اور وہ باہر آ گئے, یا پھر وہ جیل جائیں گے اور جیل میں رہیں گے جیسے کہ عدالتی نظام چلتا ہے کہ عدالت اپنے طریقہ کار سے چلے گی؟ کیا تحریک انصاف جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, کیا واقعی کوئی ایسی ڈیل ہو گئی ہے؟ تحریک انصاف اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑے اختلافات, یا یہ عمران خان صاحب نے کہا ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے دراڑیں. وہ بڑے کنونسڈ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا, بلکہ شہداء کے لیے دعا کرائی گئی, قومی ترانہ ساروں نے کھڑے ہو کے پڑھا بھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. کیا واقعی تحریک انصاف ان سب کو ٹھیک سمجھتی ہے؟ عمران خان صاحب کی جو رابطہ مہم ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کیا سارا آنے والا منظر نامہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر یا اسی کے گرد گھومتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ دوسرا, ہم بات کریں گے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب سے جو ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے. ایک اور بڑی چیز جو بیان بازی اس وقت مرکز اور پنجاب کے درمیان چل رہی ہے کہ اگر آپ بنی گالہ میں چھاپا ماریں گے تو پھر یہاں پر بھی ہم چھاپے ماریں گے. 25 مئی کے کرداروں کے خلاف کاروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے. کیا ہوگی کاروائی؟ کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ ایک سرٹن لیول سے اوپر کی کاروائی پنجاب نہیں کر سکتا, وہ تو مرکز نہیں کرنی. آپ اگر کسی کے خلاف کوئی انکوائری کرتے بھی ہیں تو اس کو مرکز بھیجنا پڑے گا اور مرکز ہی وہ انکوائری کرے گا. فواد چودھری صاحب نے اس پر ایک بیان دیا تھا, ذرا سنیں. بنی گالہ پہ چھاپے مارنے ہیں تو پھر تو جاتی عمرہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. یہاں پہ پنجاب کی لیڈرشپ کے گھر بھی دور نہیں. ہم ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے. ہماری حکومت ہے, یہاں پہ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بات جتنی جلدی نون لیگ کی لیڈرشپ سمجھ لائے اتنا ان کے لیے بہتر ہے. کرنل ہاشم ڈوگر صاحب, کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈوگر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام کاشف بھائی, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم سے بہت سی چیزیں ہیں. ظاہر پنجاب, آپ تو پنجاب کے معاملات بھی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ ٹٹ فور ٹیٹ جو بیانات کا سلسلہ ہے, سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ آپ کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو نائل کر دیا جائے گا کم سپٹمبر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی ایک کوئی اچھا یا دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا, اور میں بالکل امید نہیں کرتا کہ ایسا ہوگا. یہ قوم تیار ہے کیا اس فیصلے کے لیے؟ تو ایسا نہیں ہے. اور کس بیس پہ کریں گے یہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی. کوئی ایسا واقعہ ہو, انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ہو تو آپ صرف ان کی جو جرم کی ان کا یہ جرم ہے کہ وہ مقبول ایک عوامی لیڈر ہیں, تو کیا اس جرم کی آپ یہ سزا دیں گے؟ یہ قوم بالکل بھی تیار نہیں ہوگی ایسا فیصلہ لینے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں, گیلانی صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں, میرا خیال ہے ان تمام کے خلاف ہی توشہ خانہ کے کیسز چلتے رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم یا صدور تھے, اور آج تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. لیکن اگر اس کا فیصلہ اگلے مہینے آ گیا اور الیکشن کمیشن نے 18 اگست کی شاید if I'm not mistaken ڈیٹ رکھی ہے اس کی ہیئرنگ کی, تو اس کو انٹرپریٹ کیسے, اس کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے آپ؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا آبویسلی کاشف بھائی نظر آ رہا ہے نا کہ ہر قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے, ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس سے کوئی ایسا اول تو ہمیں اشتعال دلوائیں, یا پھر اگر ابھی تک ہمیں اشتعال نہیں آیا
تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ عمران خان کو نائل کر کے بٹھا دیں اور پھر بھلے پی ٹی آئی جیت بھی جائے تو پی ٹی آئی میں سے کوئی اور وزیر اعظم آ جائے. ہم بالکل بھی تیار نہیں ہیں اس کے لیے. 1% بھی ہم عمران خان کے علاوہ کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانتے. یہ میں آپ کو اپنی پارٹی، ہماری جو پارٹی کے جو لوگ، جو عوام، یہ میں آپ کو ان کی آواز بتا رہا ہوں. تو مجھے امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن، مجھے امید ہے کہ صحیح فیصلہ کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے کیا تو الیکشن کمیشن از ناٹ دی اتھارٹی. اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے، اور معزز سپریم کورٹ نے ابھی چند دن پہلے ہی ہمیں انصاف دیا ہے. ہم ان سے انصاف مانگیں گے. اول تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دور تک نہیں جانا چاہیے. وہ جانا نہیں چاہیے. جائیں گے یا نہیں جائیں گے ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو اگلے چند دن میں ہو جائے گا ڈوگر صاحب. لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کس حد تک خراب ہے آپ کے؟ میں کیونکہ میں ان چیزوں کو ڈیل نہیں کرتا، میں تو نہیں سمجھتا کہ اس حد تک خراب ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان کرنا چاہیں. ملک کی سب سے بڑی جماعت کو، عمران خان کو، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک، عمران خان نے اس دن بھی بولا کہ اس کو 3 حصے کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسا چاہے گی؟ میں تو خود اس کا حصہ رہا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ضامن ہے اس ملک کی سیکیورٹی کی، اور کوئی ایسا قدم نہیں ہوگا کہ جس پہ خدا نخواستہ اس کی سیکیورٹی کو کوئی مسئلہ بنے. میں امید کرتا ہوں کہ اچھے فیصلے ہوں گے، اور اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو تو اس کو دور کر لینا چاہیے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کون کرے گا دور؟ یہ اصل سوال تو یہ، اس کو دور کون کرے گا؟ آپ خود کرنل ریٹائرڈ، سو یو بین پارٹ آف دس اسٹیبلشمنٹ ایز یو نو بیٹر، کہ آپ بڑے اہم عہدوں پہ بھی رہے ہیں، آپ انٹیلیجنس کے ساتھ بھی رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو کبھی اچھا ہو جاتا ہے کبھی خراب ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس میں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آتے ہیں، اس کو ریورس کرنا کتنا آسان؟ اور آپ کے ساتھ ہے رابطے میں لوگ دوسری سائڈ سے؟ نہیں، میں اس طرح کی کسی رابطے میں تو نہیں ہوں. اوپر چونکہ وفاق میں خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے، اور کوئی ایسی بات چیت ہو کہ جس سے یہ چیزیں، آپ دیکھیں نا، جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے کیا ہمارے ملک نے ترقی کی ہے؟ ہم نے نہیں کی. ہم نیچے گر رہے ہیں اور گرتے جا رہے ہیں. تو اس کو کس حد تک گرنے دینا ہے؟ یہ جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے. بٹ مقتدر قوت جب آپ مقتدر قوتوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب اس جملے کا تو یہی ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، بات وہ کرنی چاہیے جس کی ایویڈنس ہو. ابھی جیسے ہمارے الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، تو بھلے کچھ بھی ہو، مجھے یہ کہنے میں یار نہیں کہ مجھے تو کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی. الیکشن والے دن میں پولنگ سٹیشنز پہ بھی تھا، تو میں نے تو کوئی ایسی چیز ہوتے نہیں دیکھی جس سے میں کہوں کہ ہمارے الیکشن کو. 1-2 جگہ پہ جو گڑبڑیں ہوئیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے بارے میں رپورٹ ہوئی کہ ایک ہی گھر کے 4 لوگ آ رہے ہیں، 2 کے ووٹ اس حلقے میں رجسٹرڈ ہے، 2 کے نہیں ہیں. تو میرے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے. باقی خان صاحب کا بھی زیادہ پوائنٹ یہ تھا کہ نیوٹرل ہونا اچھی بات ہے، مگر اگر آپ یہ ان کا پوائنٹ ہمیشہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں. نہیں، کہتے ہیں نیوٹرل ہونا اچھی بات نہیں ہے، جانور نیوٹرل ہوتا ہے. حضور کیا کر رہے ہیں ڈوگر صاحب؟ وہ کہتے ہیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے. مجھے آپ ایکسپلین کرنے دیں. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے آپ کے گھر کو چور لوٹنا شروع ہو جائے، ڈاکو پڑ جائیں، وہ آپ کو لوٹ رہے ہیں، تو آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہی ویو پوائنٹ ہے کہ ایسے موقع پہ دیکھنا، جب بھی ملک پہ آفت آتی ہے تو کون سا ادارہ آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آفت ہے اور چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کے بات کر کے ٹھیک ہونی چاہیے. ہونی چاہیے یا ہو رہی ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے نا. ویل، اس میں شاید میں کچھ دن کے بعد آپ سے بات کرنے کے قابل ہوں. ابھی تو میں کچھ بھی آپ سے اس میں کمنٹ نہیں کر سکتا. آپ ابھی اسلام آباد آئے ہوئے تھے ڈوگر صاحب، واپس لاہور پہنچے؟ میں صبح گیا تھا تو ابھی واپس لاہور آ گیا. اور آپ صبح پہاڑ چڑھنے گئے تھے اسلام آباد میں، بنی گالا کا پہاڑ؟ آپ کو پتہ ہے ہائکنگ کرتے رہے، جب آپ بھی کرتے ہیں مجھے پتہ لگا. ابھی وہ پتہ نہیں ٹریک 2 ہے یا ٹریک 3 ہے، کہیں جاتے ہوتے ہیں. اور ٹریک 3 اور ہے. آپ تو میرا خیال ہے خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی ایسا؟ جی طوفانی دورہ، صبح آنا، پرسنلی بات کرنا، کوئی اس بارے میں بات ہوئی؟ کوئی سیریس گفتگو ہے وہاں پہ کہ کچھ ہونے والا؟ نہیں، وہاں پہ بات بالکل اور نوعیت کی تھی. میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں.
اس میں یہ کہ کنسرن ہے ہماری پارٹی کو، ہماری پارٹی کے جو نیچے لوگ ہیں، اور وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں کہ ہماری حکومت آنے کے بعد جو کلپریٹس تھے جنہوں نے عوام کے ساتھ زیادتیاں کیں، دہشت گردی کی، کہ ان کے خلاف ایکشن ٹھیک نہیں ہو رہا. ویسے بائی دا وے آج ہی میں نے ٹویٹ کیا، ایک بڑی پاپولر سی پکچر تھی ایک فیصل آباد کا ایک سب انسپیکٹر جو ایک لڑکی کے اوپر، بچی کے اوپر گن تان کے کھڑا ہوا ہے. تو آج محکمے نے انکوائری کر کے تو اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا. تو یہی وہ جائز طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم وہ ڈوگر صاحب بائی چانس لائیو بیٹھے تھے جب ہم نے وہ ویژولز دیکھے ہیں کہ قانون کے محافظ اگر اس طرح بندوقیں تانیں گے خواتین پر، ایسے لوگوں کو کے خلاف تو کوئی اگر قانونی کارروائی کر سکتے تو اس کو اندر بھی ڈالنا چاہیے، صرف اس کو ڈسمس نہیں کرنا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں آنیسٹلی، آپ جو میرے ساتھ میرے آرمی میں لوگ تھے آپ ان سے پوچھیں کہ جب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بھی تھا تو 4 سال میں مجھے 1 دن کی بھی سزا، وہاں پہ آپ کوئی غلطی کریں تو آپ کو پنشمنٹس ملتی ہیں. مجھے 4 سال میں 1 دن بھی نہیں ملی کیونکہ میں بہت قانون پسند، اور مطلب میں آیا تو بڑا پریشر تھا، اس کو اٹھا لو، عوام کی طرح طرح کی ٹویٹس آتی تھی، اس کو بند کر دو. تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ لیٹس ہیو میک اے ڈفرنس. اگر میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں. تو ہم نے باقاعدہ ان کو محکمے کے تھرو ان کو انکوائر کیا، وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے ایسا کوئی اس کو حکم نہیں تھا کہ آپ نے گن نکال کے لوگوں کو ہراساں یا دہشت زدہ کرنا ہے. اب اسی لائن میں جو چند لوگ اور ہیں آپ کو نظر آئے گا اگلے چند دن میں انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہوا. سو آپ یہ کہہ رہے جو آپ نے اپنا ملٹری کا بیک گراؤنڈ بتایا، سو آپ قانون اچھے بچے رہے ہمیشہ. یو آر اے گڈ بوائے. میں بہت اچھا بچہ تھا. Who never broke the law. So that's a good thing. But کیا میاں صاحب واپس آئے اور جیل نہ گئے، would that be breaking the law or not breaking the law? اگر میاں صاحب واپس آئے اور جیل میں نہ گئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب کیسے گئے تھے، وہ معزز ہائی کورٹ کے حکم کے نتیجے میں گئے تھے. ہم ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہمیں حکم ملے گا ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے ہم اس کو فالو کریں گے. جو ان کی ایک قانونی پوزیشن ہوگی اس کو ہم انکوائر کریں گے، اور جو قانونی پوزیشن ہوگی وہ ہم لیں گے انشاءاللہ. کیا سینس ہے تحریک انصاف میں؟ سینس کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈیل ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے گا. آج میں نے جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ میاں صاحب ستمبر میں واپس آ رہے ہیں، ان کو ہم جیل نہیں جانے دیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک آرگینک پروسیس کا حصہ نظر آتی ہیں کہ میاں صاحب آئیں جیل جائیں، وہ ایک آرگینک طریقے سے ان کا کیس، ان کی ضمانت لگے، وہ جب بھی ان کا فیصلہ ہو. لیکن اگر معاملات ان آرگینک لگے، how would PTI respond to it? کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اگر عمران خان صاحب ایک طرف نائل ہو چکے ہوں اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہو تو that would look very obvious کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت ہے کاشف بھائی. کیا کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص جو سزا یافتہ ہے، باقاعدہ سپریم کورٹ، مطلب یہ کہ سزا ہوئی بھی ہے، اور وہ میڈیکل گراؤنڈز میں باہر جا کے وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ واپس آئیں، وہ ادھر آ کے سیاست کریں. اور عمران خان، وہ کسی نے کہا کہ جی جو شہباز گل صاحب ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ عمران خان کھانے میں کیا کھاتے ہیں، تو میں نے کہا جی، میں نے ٹویٹ کی، میں نے کہا جی وہ صرف حلال کا کھاتے ہیں. ایک شخص جس نے ساری زندگی حلال کا کھایا ہے اس کو آپ اٹھائیں اور کہیں جی آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور ایک شخص جن کی داستانیں ہیں، جن کو معزز عدلیہ نے کہا نارکوز کہا، جنہوں نے کہا یہ مافیاز ہیں، گاڈ فادر، اگر آ کے انہوں نے آ کے ادھر دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے تو پھر خدا حافظ ہے اس ملک کا، پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی خبر ہے کوئی؟ آپ کا سینس کیا کہتا ہے؟ یو آر ان دا پارک کوریڈورز، ظاہر ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیکاز یو آر فرام ود ان دا رینکس فارمر، ظاہر ہے تو آپ کو ظاہر ہے گفتگو تو ہوتی ہوگی، بات چیت تو ہوتی ہوگی کسی نہ کسی لیول پہ. واٹ آر دے ٹیلنگ یو؟ نہیں، میں اس طرح آنیسٹلی میں ان چیزوں میں نہیں کرتا، نہ میں کسی کو پوچھ کے آکورڈ سچویشن میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی شاید مجھے کوئی آکورڈ سچویشن میں ڈالے. میں جب تک تھا تو میں تھا، اب میں اس کام میں ہوں. میں عمران خان، مجھے فخر ہے میں اس کی ٹیم کا حصہ ہوں، اور انہوں نے بالکل آؤٹ آف دا وے، آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا کہ بڑے عرصے سے پنجاب میں کبھی ہوم منسٹر نہیں ہوتے، تو غالباً بہت ساری توقعات کے ساتھ انہوں نے مجھے ادھر لگایا. میں آئی ایم اے ویری آپٹمسٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بہتر ہونے ہیں، ورنہ یہ ملک اس طرح کیسے چلے گا؟ یہ آپ دیکھیں گی کہ اچانک انشاءاللہ کچھ ہوگا اینڈ تھنگس دے ول گیٹ بیٹر. آج مجھے پتہ ہے پریشانی ہے. دیکھیں میں آج شاید پہلی دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام میں آیا ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں ایک بڑے
ایسے موقع پہ آیا ہوں کہ دل رنجیدہ ہے کہ پاکستان کا سب سے پاپولر ٹی وی چینل بلا شرکت غیرے، آپ کوئی سروے کر لیں، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سامنے رکھ لیں کس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایک چینل جس کو 70% لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ بند کر دیں، تو یہ تو پھر سویلین مارشل ہی ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بالکل ہی ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھی یہ اخیر نو ہاتھ لائی بیٹھے ہیں. اس کے آگے کیا ہے سر؟ طاقت اور کیا آپ مجھے ہوتی ایک ہے؟ بات بتائیں. یہ طاقت کا ننگا استعمال اور مجھے کیا بتائیں. ہوتا ہے؟ صاحب ایسے ہی ہوتی ہے. تو یہ جمہوریت کیا ہوگی یہ اس خوشی کی بات ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے لوگوں کے چہرے اترتے ہوئے دیکھے، لوگ مایوسی اور ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہوئے. یہ ایسے نہیں، اچھی بات نہیں ہے. اب اگر دیکھیں ٹٹ فار ٹیٹ ہو، ہم یہاں پہ پنجاب کے ہر ایس ایچ او کو بولیں کہ آپ اپنے کیبل آپریٹرز کو بولیں کہ فلانے چینل ان کو بند کر دیں. میں دیکھتا ہوں کسی کا کوئی بھی ان کو نہیں چلوا سکتا. کیا یہ مناسب بات ہے؟ ہم نے تو پروپوگنڈاز ہوئے، ہمارے لیڈر کی فیملی کے بارے میں نیگیٹو باتیں ہوئیں. آپ مجھے بتائیں کاشف بھائی، ٹھیک ہے حکومتوں سے جنرلی میڈیا ہاؤسز اتنے خوش نہیں ہوتے، کچھ بہت خوش ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. کیا ہم نے اس وقت وہ چینلز بند کیے جو عمران خان کے بارے میں یا پی ٹی آئی کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے؟ یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ اب کیا ہوگا؟ اب لوگ آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، لوگ آپ کو یوٹیوب پہ دیکھیں گے، لوگ باز نہیں آئیں گے. یہ وہ دور گزر گیا کہ آپ مرضی کے اخبار آپ پبلش کروائیں اور وہ لوگوں میں تقسیم کریں. اب تو اب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو پتہ نہیں دنیا کے کس کس کونے میں لوگ آپ بڑے ماشاءاللہ مشہور اینکر ہیں، بڑے اچھے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ کیسے اس کو بند کر سکتے ہیں؟ وہ آپ نے کہا نا سر، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کر سکتے ہیں. ان کا خیال ہے طاقت کا استعمال، اور کیونکہ ہم طاقتور ہیں، ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے، کوئی آئین اور قانون کی دلیل نہیں چاہیے، بیکاز آئین اور قانون کی دلیل تو اس کے بالکل منافی ہے جو چیز ہو رہی ہے. بٹ دس از پاکستان. انفارچونیٹلی ہماری ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان ایسے ہی کام کرتا. وہ اس کے اندر قانون، آئین اور قانون جو ہے نا وہ کتابوں کے لیے اور اچھی اچھی تقریروں کے لیے چند جگہوں کے لیے رکھا ہوا، باقی تو سارا آپ کو پتا ہے کام. nobody wants law. No, some people don't want law or constitution. جی کاشف بھائی، اٹس اے ویری سوری اینڈ ویری سیڈ سچویشن رائٹ ناؤ. اور وہ چائنیز پروورب ہے کہ مے یو لیو ان انٹرسٹنگ ٹائمس. ان فیکٹ اٹس اے کرس. تو آئی تھنک رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ تھرو اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم. اٹس اے ویری ڈپریسنگ ٹائم. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں ہمارے لیڈر نے اتنا وہ کہہ کے ہمارے دماغوں میں ٹھونس دیا ہے کہ عزت، رزق اور زندگی یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کے. تو اگر چیئرمین عمران خان کو عزت رب نے دینی ہے، رزق جاری رکھنا ہے، زندگی دینی ہے، تو کون کو کیا کر سکتا ہے؟ ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے اگر نائل کر دیا تو کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ لیٹس اسیوم حالات تو اسی طرف جاتے ہیں. اندر کی خبریں بھی یہی ہیں کہ رل کے عمران خان نو نائل کر دو. توشہ خانہ ہے 17 تاریخ سے پہلے نائل کرنا ہے. لیٹس سے ایک دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے والا ہے. پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آتا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کو اور ہم ان کو وہ صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے 62-63 کے تحت وہ اس پہ پورے نہیں اترتے. دین واٹ ڈو یو تھنک ول ہیپن؟ میں کاشف بھائی اس کا جواب ابھی نہیں دینا چاہتا ہوں بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری نیگیٹو آنسر وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو رائٹ ناؤ. آئی وانٹ دا پیپل آف دس کنٹری کہ وہ خوش رہیں. میں ان کو مزید رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا. میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہم اس پروپوزیشن پہ کام کریں کہ یہ نااہل ہو جائیں گے، وہ بہت ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن ہینڈل کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ٹائم آیا تو اوبیسلی ہم بیٹھیں گے اور پھر ایک جو بھی اسٹریٹجی ہوگی، جو ظاہر ہے چیئرمین عمران خان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوتی، وہ ساروں سے ڈسکس کرتے ہیں اور جو اسٹریٹجی ہوگی ہم اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ. سو لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. ہم ابھی تک تو یہی ہے کہ لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس. لیکن ظاہر ہے دیر 2-3 فرنٹ ایسے ہیں جو سائملٹینیسلی جو کام ہو رہا ہے، کام سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکلی تو آپ کی نظریں 3-4 چیزوں کے اوپر رہتی ہیں. ایک جس کے اوپر آپ نظر رکھیں گے اگلے چند دنوں میں کہ عمران خان صاحب کو نائل کرنے کا یا انکریزنگلی اندر سے آواز آ رہی ہے کہ جناب توشہ خانہ تو عمران خان صاحب سروائیو نہیں کریں گے.
حالانکہ توشہ خانہ پہ سب کے کیسز بنے ہوئے, لیکن چلیں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ چلو دیٹس اے شارٹ کٹ ٹوورڈز اٹ. بیکاز سر ایک بار یاد رکھیے گا, ایک دفعہ فیصلہ کر دینا تو اس کو ریورس کروانا, ادھر سے جانا, دیٹ بیکمز اے بٹ ٹرکی کہ اس سے آپ الٹ کیسے کرائیں گے. لیکن دیٹ ول ہیو ڈینٹ تحریک انصاف میجرلی. وہ جو بیانیہ پچھلے کچھ عرصے سے بن رہا ہے وہ سارا ظاہر ہے آپ کو پتا یہ پولیٹیکل گیم ہے, اور پولیٹیکل گیم میں پولیٹیکل جو چیس پلیئرز ہیں وہ سارے اس وقت سر جوڑ کے اگر فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو یہاں سے کدھر لے کر جانا ہے, اس سارے تناظر میں لیٹس اسیوم دس ہیپنس, کیا میاں صاحب کی واپسی زیادہ مشکل نہیں ہو جائے گی کیونکہ ڈاٹس کنیکٹ بڑے غلط طریقے سے ہوں گے پھر؟ ایبسولوٹلی رائٹ. دیکھیں نا یہ کتنا ایک عجیب سی بات ہوگی کہ ایک طرف آپ عمران خان کو خدا نہ خواستہ, میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ ان کو آپ نیل کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ میاں نواز شریف کو جہاز پہ بٹھا کے لا رہے ہیں اور ان کا اسلام آباد میں استقبال ہو رہا ہے. یہ کیا ہوگا؟ یہ مطلب بیٹھ کے سوچیں تو صحیح کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دن آیا تو وہ کیا دن ہوگا, کیسے ہم اس کو سر وہ دن ہوگا جو سونیا ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یاد پھیرے تھے کہ نون لیگ تو ریجوائس کرے گی اس دن. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اب بالکل آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی. انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا. اصل بات یہ ہے نا, وہ ملے ہوئے تھے, باریاں لگی ہوئی تھیں, بیچ میں ایک بندے نے آ کے اچھی بلی چلتی ہوئی پارٹی کی جو ہے نا لات مار دی, تو وہ پارٹی خراب ہو گئی اور وہ پارٹی نہیں ہو رہی. تو عوام کو جب دیکھتے ہیں, اس دن عمران خان صاحب تشریف لائے لاہور جلسے سے ایک دن پہلے, تو وہ پوچھا یار یہ کافی اس میں کتنے لوگ آ جائیں گے. میں نے کہا سر یہ ہم نے بہت ایسی جگہ سلیکٹ کر لی ہے کہ بڑے لوگ ہمارے سے ناراض ہوں گے. تو پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس میں 70-80 ہزار بندہ آئے گا میکسیمم. تو وہ تو بیچارے جو اتنی دور سے آپ کو سننے آئیں گے, سڑکوں پہ پھرتے, اور یہی ہوا. کاشف بھی میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں نے اس کو مانیٹر کیا سیو سٹی سے, ہم اس کے چاروں طرف دیکھ رہے تھے. آپ یقین کریں, اور وہ جو مبالغہ رہی نہیں ہے کہ جتنے لوگ اندر سے, اس سے 2-3 گنا لوگ باہر بیچارے وہ لڑ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کسی طریقے ہمیں انٹر ہوں. ان سب کو آپ کیسے زبان ان کی بند کریں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک تو چلے سیاست اپنی جگہ, سیاسی کیریکٹرز اپنی جگہ, نان پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں اس میں وہ سارے اپنی جگہ, وہ سارے کے سارے ملتے ہیں تو ایک ایکویشن بنتی ہے, کچھ چیس بورڈ کے اوپر کوئی مووز ہوتی ہیں, کوئی منوورز ہوتے ہیں. لیکن آپ کا سب سے بڑا مسئلہ پچھلے کچھ عرصے میں رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیٹس بی آنیسٹ, اگر آپ اس کو ہیڈ آن لینا چاہیں یا ایڈمٹ کرنا چاہیں تو آپ ایڈمٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر کامنٹ نہ کرنا چاہیں تو یہ ظاہر ہے آپ نے پہلے بھی کہا کہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ اس ملک میں یا اب ان حالات میں is your relationship with the establishment, which is not ideal, far from ideal. In fact, اگر آپ دیکھیں کہ وہ جس طریقے سے گیل صاحب اور وہ سارا کچھ ہوا, ARY بند ہو گیا, ریفلیکٹو کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کتنے غصے میں ہیں, they probably hate you right now. And یہ ریلیشن شپ جب تک خراب رہے گی تب تک اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہیں گی. And you also realize that. I hope you realize that. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک چیزوں کو مکس کر دیا گیا نا, کنفیوژن بن گئی, سمجھ نہیں آ رہی. کہ میری کل بھی کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہوا جس چارج کے اوپر شہباز گل کو پکڑا گیا. یہ وہاں سے شروع ہوا کہ جب میاں صاحب نے باہر بیٹھ کے نام لے لے کے اداروں کے سربراہان کے, ہم تو نام بھی نہیں لیتے, ان کے بارے میں انہوں نے باتیں کی. پھر ایاز صادق صاحب نے اسمبلی میں کیا بولا, پھر مریم بی بی نے جلسے میں, وہ جو آپ کو یاد ہے, میں وہ نعرہ نہیں کہ کیا کیا نعرے لگے وہاں پہ. اگر ان کے خلاف ایکشنز ہوئے ہوتے, لوگوں کو پتا ہوتا کہ دس از اے ریڈ لائن, وی ڈونٹ ہیو ٹو کراس. اور میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ریڈ لائن, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ملک کا سب سے بڑا ادارہ, جو پہلے بھی میں نے عرض کی کہ ہمارے ملک کی سلامتی کا ضامن, آپ اس کے کسی بھی افسر کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتے. یہ وہاں سے الاؤ کیا گیا تو بات یہاں تک پہنچ گئی. میں بالکل بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں کہ شہباز گل نے جو کہا وہ ٹھیک تھا, غلط تھا, مگر میں یہی کہتا ہوں کہ شاید اس سے غلطی ہوگی ہو, وہ یہاں تک نہ کہنا چاہتا ہو, شاید وہ سولینز کے بارے میں, سولین گورنمنٹس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہو. تو ایٹ ٹائمز لائیو پروگرام میں یہ بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ کچھ باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتی, بندہ بعد میں ریئلائز کرتا ہے. مگر یہ میں سمجھتا ہوں دس از اے فیئر ٹائم کہ ہم ان سب کے خلاف ایف آئی آرز دیں. ہم پنجاب میں ہمیں دینی چاہیے کہ ہم ان سب شہباز گل نے بھی اگر غلط بات کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی چاہیے, یعنی کوئی ارادہ ہے کہ دے دیں پھر ایف آئی آر. مطلب ظاہر ہے جب ایف آئی آر ہوتی ہے, ارشد شریف کی ایف آئی آر تھی,
تو مجھے یاد ہے ایک سندھ میں کسی جگہ ہو رہی تھی, ایک پنجاب میں کہیں ہو رہی تھی, بہت سے کیسز میں تو گلگت بلتستان تک ایف آئی آر ہوئی. تو آپ کے پاس, آپ تو ہوم منسٹر ہیں, کین یو گیو سچ ایف آئی آر؟ نہیں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر کوئی بھی کمپلیننٹ آئے گا وہ بھلے ادارہ ہمیں کمپلینٹ کرے, یا کوئی سویلین آئے وہ آ کے کمپلینٹ کرے کہ میری دل آزاری ہوئی ہے, تو ہم اس پہ ایف آئی آرز دیں گے. اور پھر اریسٹ بھی کی جائیں گی؟ اریسٹ کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں ادھر. میں تو پورے پنجاب میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں مل جائے, کوئی بندہ ہی نہیں ہے. وہ ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ہیں, وہ پولیس ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں. عطاء اللہ تارڑ صاحب کے خلاف آئی ہے, وہ جا کے تو اسلام آباد میں آج انہوں نے وہ بیل کروا لی سفر کی, یا وہ کیا ہوتی ہے, حفاظتی. تو ان کو ہم نے تو ایف آئی آر بھی نہیں دی. ہم نے کہا آئیں ذرا سامنا کریں, یہ آپ کے خلاف شکایت ہے, آپ اپنا جواب دیں. اگر وہ پولیس آفیسر مطمئن ہو جائے گا تو آپ گھر چلے جائیں گے, اگر نہیں ہوگا تو پھر جو بھی اگلا قدم ہے وہ اٹھائیں گے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اب ہم ان کے خلاف ایکشن کہاں کریں. So you want what you are effectively Dogar Sahib is saying is you want him to have coffee with Dogar, from what I see. یا کافی ود ڈاگر. یہ مجھے وہ کسی زمانے میں دیکھتا تھا کافی ود کرن, تو وہ مجھے اچھا لگتا تھا. تو میں سوچ رہا ہوں اسی طرح کا ایک پروگرام کافی ود ڈوگر میں شروع کروں. سو آپ کا پلان کیا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی لوگ مل نہیں رہے, اب ذرا آ جائیں پنجاب کے اوپر, بیکاز دیٹس یور ڈومین. آپ اب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, دیٹس اے پلان؟ نہیں, آپ اگر ایسے کہیں گے نا تو یہ غلط بات ہوگی. ہم آئی سویئر ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم وکٹمائز کریں کہ جی ہم نے نون لیگ کی, نہیں, کسی جماعت کا میں نام نہیں لوں گا. میں ایک آپ کو جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جس نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا, ہو بھی رہا ہے اور ہوتا رہے گا. دیٹ از مائی ویو پوائنٹ. میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں آپ کے خیال میں عطا تارڑ نے کیا آئین اور قانون کی وائلیشن کیا؟ I honestly want to know. دیکھیں یہاں پہ سیریس ایلیگیشنز ہیں. ایز اے ہوم منسٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے احکامات دیے پولیس کو کہ آپ ایکسپائرڈ آنسو گیس استعمال کریں. ناؤ وی ہیو ٹو ویریفائی دیٹ کہ کیا انہوں نے ایسا بولا ہے, اور وہ کون کرے گا؟ وہ پولیس کرے گی, میں نے تو نہیں کرنی. تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر نہتے شہریوں کے اوپر ربر کی گولیاں یا ان کے اوپر ایکسپائرڈ آنسو گیس شیل استعمال ہوں تو یہ تو وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو بس یہی ہم نے پوچھنا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو جائیں گھر میں آرام سے, آپ ایک آزاد شہری ہیں, کون آپ کو پوچھ سکتا ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کی ہے تو پھر آئیں بھگت لیں. اور کون ہے لسٹ پہ ڈوگر صاحب؟ جی, اور لسٹ پر کون ہے لسٹ پہ؟ جی آپ نے کہا نا کہ ہم پنجاب میں ڈھونڈ رہے ہیں, بندہ نہیں مل رہا. سو آئی ایم شیور عطا تارڑ از ناٹ دی اونلی ون. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف درخواستیں آئی ہوئی ہیں. ان کی کیا درخواست ہے, اگر if I may know, ان کے خلاف درخواست کس چیز کی؟ آئی ڈونٹ نو. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وفاق سے ڈائریکٹ انٹرونشن کر کے, تو یہ ان کی اور عطا تارڑ صاحب کی یہ ساری پلاننگ تھی کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے اور یہ آنسو گیس یوز کی جائے اور لوگوں کو اتنا دہشت زدہ کر دیا جائے کہ لوگ بیچارے اپنے گھروں میں نہ رہیں, باہر بھاگ جائیں, مطلب واٹ ایور. تو یہ دیکھیں نا, یہ کمانڈ کے ڈیسیژنز کے بغیر تو پولیس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پولیس والا جا کے کہے گا جی مجھے بڑا شوق ہے کہ یہ ان کو کیا پرابلم ہے. ان کو احکامات دیے گئے کہ آپ ان کو ذلیل کریں, ان کو رسوا کریں, ان کے گھروں میں جا کے خوف پھیلائیں, ان کی ماؤں بہنوں کو آپ جو ہے تشدد کا نشانہ بنائیں. ہم آپ دیکھیں ہمارا پیشنس لیول کاشف بھائی, 1 مہینہ ہو گیا ہماری گورنمنٹ کو فارم ہوا ہے. مجھے کوئی ایک گھر بتا دیں جس کی ہم نے عمران خان کا بڑا آبویس حکم ہے, ایون کہ میرے وزیر اعلیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم جو بے گناہ لوگ ہیں, وہ جو ایک پنجابی میں ہوتا ہے کہ وگ دے وچ میں نہیں مل رہا ہوں تو میرے بھائی کو پکڑ لیں. ہم ایسا کام بھی نہیں کر رہے. جو ذمہ دار ہے میں چاہتا ہوں کہ وہی پکڑا دیں. بس میں آؤٹ آف کیوریوسٹی ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بات چلیں, ایک تو ایکسپائرڈ آنسو گیس کے استعمال پر تارڑ صاحب اندر جائیں گے, اس آنسو گیس کو استعمال ہونے کا آرڈر دینے پر رانا صاحب اندر جائیں گے, رانا صاحب کو وزیر داخلہ لگانے پر وزیر اعظم صاحب اندر جائیں گے, ان کو وزیر اعظم بنانے پر کوئی اور اندر جائے گا. کہ مطلب یہ کدھر رکے گی چیز جا کے؟ نہیں, اتنی لمبی بات نہیں ہے. دیکھیں وزیر اعظم تک رک جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی, اور میں آپ کو دیکھیں یہ نہیں کہتا کہ عطا تارڑ صاحب اندر جائیں گے. میں بڑی ایک آپ سے اوپن ایک سیدھی بات کر رہا ہوں کہ وہ آئیں گے, ان سے سوال جواب کیا جائے گا,
اور اس کے بعد یہ پھر وہ جو پولیس, یہ میرا ڈیسیجن نہیں ہے کہ آئی ایم نو بڈی ٹو گیو دس, اور نہ میری, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی لیگل یا مورل اتھارٹی ہے کہ میں کہوں کہ میں اندر ڈال دوں. میں کسی کو اندر نہیں ڈال سکتا. پولیس ڈپارٹمنٹ اونلی اینڈ اونلی وہ انویسٹیگیٹ کریں. اگر کوئی گناہ گار ہے, آج وہ جیسے وہ عابد جٹ کی شروع میں بات ہوئی, میں نے تو نہیں اس کے خلاف انکوائری کی, پولیس نے انکوائر کیا ہے, انہوں نے دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ایکچولی ہی واز گلٹی, تو اس کے خلاف ایکشن لے لیا. اور دوسری بات میں اس موقع پہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں, ہماری پولیس فورس بہت پروفیشنل, بہت اچھی فورس ہے. اس نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں, سی ٹی ڈی میں اور باقی چیزوں میں جہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اس نے اچھے بھی کام کیے ہیں. ہم ہرگز اور ہرگز, پولیس میرا محکمہ ہے اور میں اس کی ہر لحاظ سے میں پروٹیکشن کروں گا, میں جہاں تک کر سکتا ہوں. صرف وہ چند بلیک شیپ ان کا معاملہ ہے, اور وہ بھی کیا ہے کہ آپ پلیز کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ لوگوں کو تنگ کریں. یہ بات ٹھیک ہے سر, کیونکہ یہ جب تک یہ ملک یہاں تک پہنچا اس لیے ہے کہ سزا اور جزا نہیں تھی, لوگوں نے یا پولیس کو استعمال کیا گیا, پولیس استعمال ہوئی, اینڈ دے کیپٹ گیٹنگ اوے ود اٹ, اینڈ دس از وائی یہ اتنی انہیرنٹ ہو گئی پولیس کے اندر چیز کے اوپر سے سیاستدان آرڈر دیتا ہے ٹھوک دو, وہ ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے مار دیتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کو پوچھے گا نہیں, آرڈر کوئی اور دیتا, لیکن یہ غیر قانونی آرڈرز مانتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ماضی میں اوور اے پیریڈ آف ایئرز یہ نظر آیا ہوگا کہ ہم یہ آرڈر مانتے ہیں, ہماری اچھی جگہ پوسٹنگز ہوتی ہیں, اچھی جگہ پہ ہم بلو آئیڈ رہتے ہیں حکومتوں کے, انتظامیہ کے, یا جو بھی منسٹرز ہوتے ہیں. یہ آپ نے رانا مشہود کے گھر بھی چھاپا مارا تھا, بائی دا وے جسٹ آسکنگ آؤٹ آف کیوریوسٹی. نہیں, میرے علم میں تو نہیں ہے کہ رانا مشہود صاحب کے گھر پہ کچھ چھاپا. انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد ایک اجلاس کے لیے آیا ہوا ہوں, میرے گھر پہ چھاپا مار دیا. آپ کو یہ بھی مطلب واقعی میں کوئی چھاپا نہیں لگا ان کے گھر؟ وہ رانا صاحب ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں مشہوری کے لیے, ذرا کمپنی کی مشہوری کے لیے. بالکل میرے علم میں نہیں ہے. کسی اور وفاقی پولیس نے آگے چھاپا مارا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. ویسے ہم ان کو مارنے نہیں دیں گے اجازت کے بغیر, تو نہیں ایسا نہیں ہے بالکل. اب ماڈل ٹاؤن پہ کیا کر رہے ہیں ڈوگر صاحب؟ بیکاز پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ رانا ثنا کو نہیں چھوڑیں گے ماڈل ٹاؤن پہ. ویئر آر یو گوئنگ ود ماڈل ٹاؤن؟ ماڈل ٹاؤن میں بڑا سمپل ہے, کورٹ سے اسٹے ہوا ہوا ہے. میرے سامنے چیف منسٹر صاحب نے 1-2 دن پہلے حکم دیا ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں, ٹرائی ٹو گیٹ دس اسٹے جو ہے اس کو آپ فارغ کروائیں. وہ تو ایک سیدھا چلتا پھر مطلب ایک ایسی آبویس چیز ہے, نظر آ رہی ہے کہ کتنی بڑی زیادتی ہوئی. ایسی زیادتی تو شاید کہیں آئی ڈونٹ نو کب ہوئی ہوگی. بڑی زیادتی ہے کہ آج بھی اس کیس سے نون لیگ جان نہیں چھڑا پا رہی, اور وہ اس کی وجہ یہ کہ وہ ایسے دل ہلا دینے والے مناظر تھے بہت سے, اور اٹ وازنٹ کہ ایک سڈن ریاکشن ہوا اور کوئی چیز ہو گئی, اس نے ٹریگر کر دیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. رات سے ایک معاملہ چل رہا ہے, سب کو پتا یہ ہو رہا ہے, بار بار کہا جا رہا ہے سر مسئلہ حل کر لیں. اس کی بجائے جیسے ساروں نے دیکھا کہ یہ فیصلہ ہوا کہ فائر کھول دو, فائر کھولا, حاملہ خواتین اس کے اندر, مائیں اس میں ہوئی. لیکن 3.5 سال آپ کی حکومت اس سے پہلے رہی, اس نے ڈو یو ہیو این آنسر آن وائی اس سے پہلے ماڈل ٹاؤن کا پر ایکسپیڈائٹڈلی آپ لوگوں کی حکومت نے کچھ کیا کیوں نہیں تیزی سے؟ بالکل یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا, بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو انشور کرنا چاہیے تھا کہ جو یہاں کے لوگ تھے ان کو انصاف ملے. یہ وزیر اعلیٰ کا ایک کام ہے, اس نے کوئی خود تو ڈنڈے نہیں مارنے. ظاہر ہے ڈپارٹمنٹس کس لیے ہیں, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, دے شوڈ ہیو اپروچ ٹو دی آنریبل ہائی کورٹ کہ وہ اسٹے کیوں خام خام اس طرح لگا ہوا ہے. بہت بڑی زیادتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پچھلے 4 سال تھے اس میں اگر ایک ہم نے کام واقعی اچھا نہیں کیا تو وہ یہ تھا کہ ہم نے بالکل ریلیکس ہو گئے. عثمان بزدار صاحب نے اپنی وزارت اعلیٰ کی اور جس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑا. نہ کسی کو اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو پھر یہی ہوگا. کاشف بھائی, یہ نون لیگ جو ہے نا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. ہمارے ساتھ ایک MP ہیں جو نون لیگ چھوڑ کر آئے ہیں, میں کبھی ان سے بیٹھ کے سنتا ہوں باتیں, وہ مجھے بتاتے ہیں, کہتے ہیں کرن صاحب اٹس اے مائنڈ سیٹ. یعنی آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ اپنے بیوروکریسی کو, پولیس کو ہر وقت دبا کے رکھنا ہے, ان کو اتنا انڈر پریشر رکھنا ہے کہ وہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے. پھر اسی طرح آپ نے عوام کو ظلم کے ذریعے ان کو ڈرانا ہے, وہ ہر وقت یہ ڈرتے رہیں کہ یہ وہ مطلب ایک وہ کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں تاثر یہ دیں لوگوں کو کہ مالک مکان ہم ہیں نون لیگ. یہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کو 1-2 سال کے لیے آتے ہیں یہ کرایہ دار ہیں, تو یہ انہوں نے تاثر دیا ہوا ہے, بیوروکریسی میں یہ تاثر ہے, یہ ان کو مالک مکان سمجھتے ہیں. اور یہ اور باقی جو جیسے ہم ہیں ہمیں یہ کرایہ دار سمجھتے ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں
کہ یہ تاثر ختم ہوگا جب آپ مالک مکان بن جائیں گے. مالک چلیں لیٹس سی, یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے مالک مکان ہونے کا. یہ بتائیے سر, کیا بنیگالہ کو کیمپ آفس بنانے کی کوئی تجویز زیر غور ہے آپ کی؟ نہیں ایسا نہیں, کیونکہ یہ بحث شروع اس بات کوئی سے ایسی ہوئی تجویز تھی, نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی تجویز نہیں, کیونکہ یہ بات شروع اس بات سے ہوئی تھی کہ بنیگالہ میں چھاپا, اور فواد چودھری صاحب نے کہا ایسا ہوا تو جاتی عمرہ میں بھی چھاپے لگیں گے. اگر واقعی بنیگالہ چھاپا مار کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کا پہلا ریاکشن کیا, واقعی جاتی عمرہ میں چھاپا ماریں گے, اس گھر میں بھی جائیں گے؟ میں ابھی آپ کو ریاکشن دوں گا نہیں, میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا, اور میں یقیناً ایسا کچھ کروں گا کہ تاریخ میں یاد رکھا جاؤں گا. مطلب اس میں یو آر سیئنگ یو ول ریئیکٹ, بٹ ہاؤ دیٹ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ ان ٹائم. بٹ دیکھیں وہ سارے کارڈز تو نہیں نا, میں ایسے کہوں جی میں ادھر چھاپے ماروں گا ادھر چھاپے ماروں گا. ایک تو چیز ہے کہ obviously I will remain within the جو قانون اور آئین کے دوران ہے. یہ اس کو نا کاشف بھائی ایسا نہیں ہو سکتا, اگر آپ میرے سے پوچھیں کوئی ایسا چھاپا وہ نہیں ماریں گے, اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. ویسے you said early on you are very optimistic and increasingly I feel you are very optimistic. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ کیسے کر دیں گے ناہل عمران خان کو, اتنا پاپولر ہے, چلے اگلے مہینے بات کر لیں گے. نہیں, وہ ہمارا یہ خیال تھا ARY کو بند کریں گے, جس کو تاریخی طور پر ایک پرو اسٹیبلشمنٹ چینل سمجھا جاتا ہے. لیں جی آج ARY ٹی وی اسکرینز پر نہیں ہے. یا اس ملک میں گیون سرکمسٹانسز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, بس کسی کا غصہ کرنے کی بات ہے, وہ غصہ کر گیا, دیٹس ہاؤ اٹ از انفارچونیٹلی whether you like it or not. دیکھیں ایکچولی تھوڑی غلطی کی, ہی پرووائڈیڈ اے چانس ہمسیلف. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں بڑا اوپنلی کہہ رہا ہوں, شہباز گل نے خود چانس دے دیا. اوپر سے وہ جو آپ کے تھے جنہوں نے بھی پروگرام ہوسٹ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان سائڈ دیر شوڈ بی اے اسٹریٹجی کہ ہم نے عوام سے کیا شیئر کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اس کو اگر روک لیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوگی کہ بڑا دل کر کے اس چیز کو بھول جایا جائے, معاف کر دیا جائے. بڑے لوگ اسی طرح اپنا وزڈم اور اپنا قد شو کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو بھول جاتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا نذیر چوہان ہی واز اریسٹڈ, تو اس کی میرے پاس ہے انفارمیشن کہ ان کے گھر سے کسی نے آ کے تو معافی مانگنے کی کوشش کی, تو خان صاحب کو جب انہوں نے کہا جی آپ معاف کر دیں اس کو. تو ایک دوسرے کو معافی دیتے رہنا چاہیے, بڑا اچھا ہوتا ہے. خان صاحب ان کو پارٹی میں واپس بھی لے رہے ہیں یا صرف معافی کی حد تک ہی؟ سوری, پارٹی میں واپس بھی آ رہے ہیں نذیر چوہان صاحب یا صرف معافی کی حد تک ہے یہ کام؟ نہیں واپسی کوئی نہیں, کسی لوٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں, بالکل. اٹس یہ اب ہماری خان صاحب کی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ہے, ہی ہیز گیون آؤٹ دس تھنگ کہ جو شخص 1 گھنٹے کے لیے بھی پارٹی چھوڑ کے جائے گا اس کی واپسی پہ کوئی جگہ نہیں. اٹ از ویری ویری کلیئر. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش, لوگوں کو کہا جا رہا ہے پارٹی چھوڑ دیں, آپ کو کوئی آفر آئی ہے ایسی, یا کہا گیا آپ کو کسی کی طرف؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے. میرے سامنے کسی نے کبھی ایسی بات نہیں. ہوتا ہے گپ شپ میں ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کہا گیا ہو کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. میرے پاس ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو میں جب تک میرے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو میں اس کی میں آپ کی پوچھ رہا نہیں تھا, کرنا چاہتا. آپ کو کہا گیا ہے؟ نہیں, آنیسٹلی ناٹ, بالکل بھی نہیں. آخر میں مجھے یہ بتائیے, اب حالات جیسے ہم نے سارے ڈسکس کر لیا, ہم نے پنجاب بھی ڈسکس کر لیا کہ پنجاب میں کیا ہے, دیر از این عطا تارڑ کیس, دیر از رانا ثناء اللہ کیس, وٹ ایور پنجاب گورنمنٹ ڈز. مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ادھر سے آواز آتی ہے نہیں ہم یہاں سے یہ کر دیں گے. تو یہ تو پالیٹکس ہو رہی ہے, لیکن اس تمام سیاست کے اندر دیر آر سرٹن ریالٹیز. توشہ خانہ کیس از اے ریالٹی, میاں صاحب کی واپسی ریالٹی ہے, لگ ایسے رہا ہے. اگر یہ سارا کچھ ہوا, دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ لوگ ڈاٹس کنیکٹ کریں گے, یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. عمران خان صاحب آپ ایک عوام رابطہ مہم کی طرف جا رہے ہیں, لگ ایسے رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں گے, اگلے ان کے پاس 15-20 دن کا مارجن ہے. اگر آپ دیکھیں آج 15 تاریخ ہے تو مے بی 20 دن 25 دن کا مارجن ہے, جس کے بعد ان کے خلاف یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ یا فیصلہ آئے گا. اور اس سے پہلے وہ لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں مجھے نائل کرنے کا ایک پلان بن رہا ہے, اور وہ پلان کون بنا رہا ہے پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا. انلیس وہ یہ کہیں کہ جی الیکشن کمیشن سلطان راجہ تو نہیں کر سکتے یہ کام اپنے طور پر. اگر وہ 8-8 سال کیس روک کے بیٹھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ان کی پاورز بڑی لمیٹڈ ہیں ٹو ایگزیکیوٹ سم تھنگ لائک دس. کیا بتائیں گے لوگوں کو جا کے خان صاحب اگلے 20 دن میں؟
یہ جو ابھی لاہور میں سیٹرڈے کو شو ہوا تو تھوڑا سا شاید خان صاحب کو تھا کہ کوئی ان کے ذہن میں آیا کہ شاید بہت اچھا نہ ہو، تو اللہ پاک نے جو وہاں پہ کرم کیا اور عوام کی ٹھاٹھیں مارتا وہ سمندر، تو بہت انکریجمنٹ ملی ہے خان صاحب کو اس چیز سے. پہلے ہی ماشاءاللہ وہ خود بھی آپٹیمسٹ ہیں، اللہ پہ بہت توکل ہے. اب تو ایک آپ دیکھیں کہ وہ ایک نا جیسے آپ کو نئے سرے سے چارج کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم ہر ہفتے 2 بڑے جلسے کرنے کیوں؟ جا رہے ہیں. الیکشن تو ہے نہیں، کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو پریپیئر کرنا ہے کہ ہمیں نائل کرنے لگے. آپ اس کا گراؤنڈ بنائیں گے، آپ اپنا ووٹر تیار، اپنا سپورٹر تیار کریں گے کہ یہ عمران خان کے کو نااہل کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے. کیا میسج ہے؟ میسج تو یہی ہوگا نا کہ نائل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی آج آنیسٹلی کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہوئی کہ خان صاحب جلسے میں کیا بات کریں گے، وہ صرف موبلائز. چلو لیٹس ہیو اے پولیٹیکل ڈسکشن ہو جاتی ہے، پولیٹیکل انالیسس کی بات کر لیتے ہیں. آپ کا کیا انالیسس ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس میں ایک مشن یہ بھی ہے کہ 9 حلقوں میں عمران خان الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے حلقوں میں جہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کیمپین بھی کرنی ہے. تو اس کے علاوہ بھی یہ جتنا آپ نے میرے سے کیا نا، میں نے آج 3 گھنٹے میں آ رہا ہوں، ایسی بات میں نے وہاں نہیں سنی کہ کوئی سیریس قسم کا خدشہ ہے. پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ موجود تھی، ایسی بات نہیں ہوئی. سر انہوں نے جلسے میں کیا دیا ہے؟ ایک سیکنڈ رک جائیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ویسے ایک سیکنڈ سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں نا آج انہوں نے نہیں کہا. جو چیز، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آواز سنائی دیتی ہے ہلکی پھلکی، آپ پارٹی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. جب آواز بہت زوردار ہوتی ہے تو آپ جلسے میں جا کے کہہ دیتے ہیں. خان صاحب نے یہ بات جلسے میں کہی ہے، میں ذرا آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. چلائیے جی. اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ، وہ بھگوڑے کو بلاؤ جو جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے، اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی اگر اس کا جو بین ہے وہ ہٹایا جائے. تو کیا یہ سارا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے نائل کریں پھر کہیں کہ ان کو لڑنے صرف اس صورت میں دیں گے اگر نواز شریف صاحب کو لڑنے دیا جائے؟ از دیٹ دا پلان؟ کیا پتہ ایسی کوئی چیز چل رہی ہو، بالکل اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. کہ دیکھیں اس وقت تو عمران خان کو وزیر اعظم نہ بننے دینے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن نہ لڑے. ادروائز تو یقین کیجئے کہ ہی از گونا بلڈوز ایوری تھنگ. اور یا وہ نائل ہو جائیں. دیکھیں وہ ٹیکنیکلی اگر نائل ہوئے تو وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے، الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. یہ تو بات آپ کی قانوناً ٹھیک کر رہے ہیں آپ کہ اگر وہ خدا نخواستہ نائل ہوتے ہیں اور پارٹی جیت بھی جاتی ہے تو وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. مگر یہ نہایت ناقابل قبول قسم کی صورتحال ہوگی. ہمارے ملک میں آئین اور قانون کے لیے معزز عدالتیں موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان کی طرف دیکھیں گے اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی، اس کے بعد پھر اگلی اسٹریٹجی آئیں گے ایئر وائی پہ آپ سے شیئر کریں گے کہ اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک. ڈوگر صاحب آئندہ پھر دوبارہ اس کے اوپر بیٹھیں گے کسی وقت، دیکھیں تفصیلاً آپ سے گفتگو کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. آج آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، پرسوں جلسے میں بھی عمران خان صاحب نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا کہ ان کو نائل کیا جا رہا ہے اور میاں صاحب کی واپسی کا امکان ظاہر کیا انہوں نے، کو واپس لا کر اور پھر ان کو ایک بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر کہ دونوں الیکشن لڑ لیں لیکن میاں صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ خدشے کا اظہار کیا تھا عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آخر میں ڈوگر صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے، لیکن اے آر وائی اب بھی اگر آپ یہ پروگرام دیکھ پا رہے ہیں تو شاید آن لائن ہی دیکھ رہے ہوں گے، یا تو لائیو اسٹریمنگ پر دیکھ رہے ہوں گے یا کسی ویب سائٹ سے اس پروگرام کو دیکھ پا رہے ہوں گے. بہت سی اس ملک کے اندر کچھ روایات ہیں جو رہی ہیں لیکن غلط ہے، اور میڈیا پر پابندی یا کسی چینل کو اس طرح بند کر دینا انہی میں سے ایک ہے. اے آر وائی کی جانب سے جیسے میں پروگرام کے دوران بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے چینل پر تو الزامات ہی اور قسم کے لگتے تھے. یہ اینٹی فوج ہونے کا اور ملک دشمن ہونے کا الزام کبھی اے آر وائی پہ لگا نہیں. ایک نیا الزام ہے، پرابلی اس کو ڈائجسٹ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا. لیکن یہ حکومت کے لیے میرا پیغام، اور کسی کے لیے نہیں، حکومت کے لیے، کیونکہ اور کسی نے کا تو کام جو ہے وہ تو وہی کرتے ہیں. حکومت تو بڑے نعرے مارتی ہوتی تھی، اب ان کے سی وی پر کیا کیا چیز آ گئی ہے. صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر ہے، صحافیوں کی اریسٹ، وزیروں کا پریس کانفرنسنگ کر کے اس کو ڈیفینڈ کرنا،
کوئی دین ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا. یہ صرف اپوزیشن میں جمہوریت کے نعرے مارتے ہیں, کہتے ہیں ہم بہت جمہوری لوگ ہیں. آج بھی یہ صرف اس ملک کے خداداد پاکستان میں ہوتا ہے کہ وزراء آج بھی پریس کانفرنس کر کے آزادی صحافت کے بھاشن دے رہے ہیں. جب ایک چینل کا آپ نے لائسنس ریووک کر دیا, اور وہ چینل کون سا چینل ہے جس کے بارے میں آپ کی لیڈر نے سب سے پہلے مائک اٹھوائے, ہر تقریر میں اس نے اے آر وائی کو گالی نکالی, جو بھی الزام. آج آپ کی حکومت ہے, ایف بی آر اور یہ ساری ایف آئی آپ کے ہاتھ میں, کوئی کیس کرنے کی بجائے آپ نے خالی جلسوں میں کھڑے ہو کے تقریریں کرنا اور گالیاں نکالنا زیادہ مناسب سمجھا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پہلا موقع ملا, آپ نے لائسنس کینسل کیے. یہ سوچیں کل آپ کس تاریخ اس چیز کو جج کرے گی جب بھی تاریخ کو موقع ملے گا. کم از کم ایک چیز ہے جو میں نے کل ٹویٹ بھی کی تھی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.